www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اب گزشتہ سے تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا جانا، اس کو یہودیوں نے ایک بہت بڑا مسلمانوں کے خلاف ٹارگیٹ بنایا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور مذہب اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے خدشات ظاہر کیے. جب یہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا دفاع ضروری تھا. اس کے دفاع کے لیے اب تک جو آیتیں پڑھی گئی تھیں اس میں مختلف طریقے سے تحویل قبلہ کا دفاع کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہود کی کتاب میں خود موجود ہے یہ بات کہ نبی آخر الزمان کا آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا. اگر آپ تحویل قبلہ نہ فرماتے تو بھی اعتراض تھا اور قاعدہ بیان کر کے اطمینان دلایا کہ ایک مستقل ملت ہے ملت اسلامیہ. ظاہری بات ہے کہ اس کا مستقل قبلہ بھی ہونا چاہیے. یہ بات بھی گزشتہ ہوئی ہے. تو تحویل قبلہ سے
اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے اس کے جوابات دے دیے، لیکن اہل اسلام کو اس کی وجہ سے جو کوفت ہوئی، جو برداشت کرنا پڑا، جو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف کا مداوع بھی کرنا چاہیے، اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ تو ربانی علاج اس کا تجویز کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ گزشتہ 2 آیتوں سے تہذیب اخلاق کے اصول بیان ہوئے ہیں۔ تہذیب اخلاق یعنی اخلاق کو مہذب کرنا، دینی بنانا، اس کی تربیت کی جا رہی ہے اور اس کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے 5 اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ذکر یعنی اللہ کی یاد۔ اخلاق کو مہذب بنانے میں شریعت اسلامیہ کا یہ پہلا ضابطہ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں تم سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ تم فرش پر یاد کرتے ہو، میں عرش پر یاد کرتا ہوں۔ تم خاکیوں میں یاد کرتے ہیں، میں نوریوں میں یاد کرتا ہوں۔ تو ذکر بہت بڑی نعمت ہے، ذکر بہت بڑی دولت ہے، اور تہذیب اخلاق میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ اور قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر اللہ کے فضائل آئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ ذکر اللہ کے فضائل آئے ہیں، اللہ کی یاد کے فضائل آئے ہیں۔ دوسرا اصول بیان کیا ہے شکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا، اور یہ تحویل قبلہ پر بھی اللہ کا شکر بجا لانا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق بیت اللہ کی طرف رخ کروا دیا۔ تو شکر گزاری یہ دوسرا اخلاقی اصول ہے، اور ناشکری سے بچنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر قدم پر شکر بجا لانا، شکر زبانی بھی ہوتا ہے، شکر عملی بھی ہوتا ہے، اور دونوں شکر بجا لانا، زبان سے بھی شکریہ کلمات کہنا اور عمل سے بھی ظاہر ہو کہ آپ شکریہ بجا لا رہے ہیں، یعنی اللہ کے اعمال احکام کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کی وجہ سے جو اعتراضات ہوئے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دکھ کے اور رنج کے حالات تھے، بہت غم کی باتیں تھیں جو رات دن مخالفین کی طرف سے چلی آ رہی تھی اور دکھی کیا جا رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تکلیف کا مداوع اور یہ تکلیف کا علاج 2 طرح سے کرنا ہے۔ وہ 2 علاج کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اے ایمان والو، استعینوا کے معنی مدد طلب کرو،
کون سی چیز پر مدد طلب کرو یہ نہیں فرمایا گیا ہے. کوئی بھی حال ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، استعانت کو عام رکھا ہے. تمہاری مدد میں آگے آنے والی یہ دو چیزیں ہیں. کوئی بھی تکلیف ہو تمہاری، کوئی بھی پریشانی ہو، دنیاوی حالات ہوں، گھریلو حالات ہوں، بیرونی حالات ہوں، سماوی ہوں، ارضی ہوں، آفات ہوں، بلیات ہوں، یہ تمام کا علاج کیا ہے؟ مدد کیسے لی جائے؟ فرمایا مدد کے لیے دو چیزیں تم کو دے دیتے ہیں. یہ دو چیزیں تمہارے پاس رہیں تو تمہاری مدد ہوتی رہے گی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے گی. مدد کے کہ کسی بھی پریشانی سے مدد، کسی بھی حال سے مدد، کسی بھی الجھن کا مداوع، کسی بھی الجھن کو سلجھانے کا طریقہ دو طریقوں میں دیا ہے. نمبر 1 صبر. صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو اس کی چاہت کے خلاف روکنا، نفس پر روک لگانا. مشائخ کے یہاں، بزرگوں کے یہاں یہی محنت ہوتی ہے، نفس پر روک لگائی جاتی، بریک لگائی جاتی ہے، اس کو اس کی خواہشات اور اس کی چاہتوں سے ایک درجے میں روکا جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ عبادات پر نفس کو لانا نفس کو پسند نہیں ہے، اور لانا یہ نفس کو روکنا ہے. یہ نفس کی روک ہے عبادات پر اپنے آپ کو لگانا. نماز میں اٹھنے کو صبح میں کس کا جی چاہتا ہے، لیکن بستر سے اپنے آپ کو اٹھانا اور نماز کے اوپر لگانا ظاہری بات ہے کہ نفس کے اوپر ایک بوجھ ہے اور کنٹرول کر رہے ہیں. یہ صبر ہے. صبر علی الطاعات، اس کو کہتے ہیں طاعتوں پر صبر. نمبر 2 گناہ کرنے کا انسان کا مزاج ہے. قرآن کریم میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا نفس برائیوں کی طرف تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور اچھائیوں کی طرف کم چلتا ہے. تو فرماتے ہیں اس کو برائیوں کی طرف جاتا ہوا روکنا، اس کو برائی سے بچا لینا، برائی نہ کرنے دینا، گناہ نہ کرنے دینا، معصیت نہ کرنے دینا، اس کی منمانی اس کو نہ کرنے دینا، کیونکہ وہ رب کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. اور طاعت پر جمانا اس لیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں. دو چیزیں ہو گئی کہ نفس برائی کو چاہتا ہے، نفس کو برائی سے روک دینا، اس پر بوجھ پڑے گا طبیعت پر. لوگ کہتے ہیں ہماری نگاہ روکتی نہیں ہے. میں نے کہا اس کو روکنے پر جان کے اوپر ستم کرو، جان پر بوجھ ڈالو تو رک جائے گی نگاہ، ادھر ادھر نہیں جائے گی. بوجھ ڈالنا پڑے گا، اس کا یہی راستہ ہے، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کا. اپنی جان پر بوجھ ڈالو، روکو اپنے آپ کو غلط جگہ دیکھنے سے، بوجھ ڈالو اپنے آپ پر. جتنا بوجھ ڈالیں گے تکلیف طاعت کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے اٹھائیں گے، اتنا اجر بڑھتا جائے گا، اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. دو چیز ہو گئی صبر کے معنی میں. تیسری چیز جون سے بھی اور جیسے بھی حالات ہوں، ان حالات میں اللہ کی مرضی پر راضی ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ بھی صبر ہے. تو صبر 3 چیزوں کا نام ہو گیا.
صبر طاعات کا نام ہے، صبر معصیات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، اور صبر مرضیات ربانی پر ٹھہر جانے کا نام ہے۔ اللہ کی مرضی پر راضی ہو جانا، اس کی رضا میں اپنے آپ کو راضی کر لینا کہ جو اللہ کو منظور ہوا تھا وہی ہوا ہے، اس طرح سے اپنے دل کو منانا، واویلا نہ مچانا، شور آہو بوگا نہ کرنا، اور اللہ کے فیصلے پر کوئی شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، چاہے کتنی بھی محبوب چیز ہماری ہاتھ سے نکل نہ جائے، مگر یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ اور الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلے مرحلے میں جب دھچکا پہنچا اسی وقت اپنے آپ کو سنبھال لینا، اور سنبھالنے میں یہ کہنا کہ جو منظور تھا اللہ کو وہ ہوا ہے، زبان پر شکوے کا لفظ نہ لانا۔ ان تین چیزوں کا نام صبر ہے، اور صبر والوں کے لیے فرمائے ان اللہ مع الصابرین۔ جہاں جہاں یہ ملیت کا لفظ آتا ہے کہ اللہ فلان کے ساتھ ہے، اللہ فلان کے ساتھ ہے، یعنی ایسے موقعوں پر جو پریشانی ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ملیت کا معنی اللہ کی طرف سے معاونت اور اللہ کی طرف سے تعاون اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہے۔ دوسری بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جو عظیم نعمت ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ کہ مدد طلب کرنا ہے، تم کو مصیبتوں کو ہٹانا ہے، پریشانیوں کو ہٹانا ہے، تو صبر کارگر ہے، اور مصیبتوں کو ہٹانا ہے، پریشانیوں سے دور ہونا ہے، تو نماز پر کاربند ہونا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز سے محبت پیدا کرنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کے معنی آپ نے یہ بیان کیے تھے کہ طاعت پر نفس کو جمانا، نماز طاعت ہے کہ نہیں؟ نماز سب سے بڑی طاعت ہے۔ پھر نماز صبر کے اندر موجود ہے، لفظ صبر میں عبادت آ گئی، اور عبادتوں میں نماز بھی ہے، لہذا نماز بھی آ گئی، لیکن دوبارہ اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ یہ عظیم نعمت ہے، اس وجہ سے اس کا مخصوص تذکرہ کیا۔ اس کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے مخصوص بالذکر فرمایا، خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنے والوں کی تو فضیلت بیان کر دی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، نماز والوں کا کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، یہ کیوں؟ اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ جب صبر پر اللہ کی معیت نصیب ہوگی تو صبر میں نماز بھی آتی ہے، وہ چھوٹی چیز ہے صبر، اور نماز بڑی چیز ہے۔ وہ چھوٹے پر جب وعدہ کر رہے ہیں معیت کا تو بڑے پر کیوں وعدہ نہیں کریں گے؟ نماز پر تو اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اتنا سمجھ میں آئے گا کہ صبر پر اللہ تعالیٰ کی معیت و نصرت حاصل ہے تو نماز پر بدل جائے اولا وہ حالت حاصل ہوگی، وہ نصرت اور وہ مدد ضرور آئے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا دستور مبارکہ ہے، جس کو حدیثوں میں بیان کیا، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی امر پیش آتا ہے، جب کوئی حال پیش آتا ہے تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بادر الی الصلاۃ کے معنی سبقت کرتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں نماز کی طرف۔ معلوم ہوا کہ مصائب کا حل، پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا تو ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھو۔ سرکار پیٹ میں درد ہے، فرمایا نماز پڑھو۔
اس سے پیٹ کا درد بھی جاتا رہے گا، سر کا درد بھی جاتا رہے گا، پریشانی بھی جاتی رہے گی، سب بیماریاں بھی جاتی رہے گی، ظاہری اور باطنی سب شفا اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ متقین کی صفات میں بیان فرمایا ہے، متقین وہ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، نمازوں کو بجا لاتے ہیں۔ فرمایا اگر مدد مانگتے ہو، اللہ کی مدد آ جائے تمہارے پاس، نصرت آ جائے اللہ کی، نماز میں لگ جاؤ، نصرت اللہ کی آ جائے گی۔ پریشانیاں ہیں، نماز میں لگ جاؤ۔ کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے لیے دعا کر لو مغفرت کی اللہ سے، تو فرماتے ہیں تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اور یہ بات اس پر سمجھائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تحویل قبلہ کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا ہے، اور یہ دکھ اور یہ درد کو اور یہ غم کو اور یہ کرب کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں۔ علاج روحانی بتایا، سوہان روح بنا تھا تحویل قبلہ پر اعتراض اہل اسلام کے لیے، تو اس کا طریقہ بتایا، ختم کرنے کا راستہ بتایا۔ اور ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے اور 3 چیزیں مزید کی جائیں۔ طاعات پر اپنے آپ کو جمایا جائے، معصیات سے بچایا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ اعتراض کرنے والوں کا کام اعتراض کرنا ہوتا ہے، ایمان والوں کا کام اپنے احکام پر جمنا ہوتا ہے، ان کے اعتراضات پر مت جاؤ، اپنے کام میں لگے رہو۔ کبھی آدمی اعتراضات کے جوابات دینے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں احکام رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اعمال رہ جاتے ہیں، اچھے کام سے آدمی رک جاتا ہے۔ تو اچھے کام میں آدمی لگا رہے، طاعات میں لگا رہے، معصیات سے بچا رہے، اور اللہ کی مرضیات کو اپنے سامنے رکھے، تو اللہ کی نصرتیں اس کے ساتھ ہوں گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کا ایک راستہ بتایا کہ نمازوں کی پابندی کرنا، اور کوئی بھی اچانک آنے والے حال میں بھی اللہ سے مانگنا، اور وہ نماز کے راستے سے مانگنا۔ اب فرماتے ہیں آزمائشوں کا نام ہے یہ دنیا، یہ دنیا نام ہے آزمائشوں کا، یہ جگہ ہے آزمائشوں کی، یہ جگہ ہے امتحانات کی، اور امتحانات میں بھی تم کو یہ 2 چیزیں کام آئے گی، صبر اور نماز۔ لہذا تحویل قبلہ ایک حال گزر گیا، لیکن ایسے حالات تو زندگی میں آتے ہی رہیں گے۔ کون کون سی لائن سے حالات ایمان والوں پر آئیں گے؟ یہ ایمان والے ہو نا تم، تو تحویل قبلہ کے ذریعے سے آزمائش ہوئی تمہاری، تو فرماتے ہیں اور بھی ہے حالات جو ایمان والوں پر آئیں گے، جو اللہ والوں پر آئیں گے، جو سچوں پر آئیں گے۔ حالات سچوں پہ آتے ہیں، امتحانات ان پہ آتے ہیں، آزمائشیں ان کی ہوتی ہیں، تو اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم ان قریب تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے۔ امن بڑی چیز ہے، آدمی امن و امان میں رہتا ہے، قدر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، تو فرماتے ہیں تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی آئے گا انسانی زندگی کے اندر، یکساں نہیں ہوتے سب دن، کبھی امن آتا ہے، کبھی خوف آتا ہے۔ خوف تمہارا امتحان بن کے آئے گا، امن ختم ہو جائے گا، خوف آئے گا، باؤنڈری کا خوف، فقر و فاقہ کا خوف، دشمن کا خوف، موت کا خوف، طرح طرح کے خوف ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو امن کی ضد ہے خوف، امن اٹھ جائے گا، خوف کے حال آئیں گے، اللہ خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ اور کبھی بھوک کا حال آئے گا، فاقہ کشیاں آئے گی، قحط سالیاں آئے گی، دنیا میں بڑے بڑے قحط آئے ہیں، تو قحط سالیاں آئیں گی، کھانا کم ہو جائے گا، بھوک آئے گی، کبھی ایسا بیماری ایسی ہوگی کہ بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ نقص من الاموال، اور ایک حال آئے گا کہ تمہارے مال کے اندر اچانک کمی ہو جائے گی، ہوگا مال اور بے حیثیت ہو جائے گا، جیسے نوٹ بندی، مال ہے پڑا ہے، زیرو ہو گیا ہے، ایک بھی فائل اس کی نکل نہیں رہی ہے، جو ہے ٹینشن میں ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ تو دیکھیے مال ہو کر بھی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کبھی مال کی لائن سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے،
مال کم ہو گیا ہے یا نہیں ہے، یا قلاش ہو گئے ہیں، یا بالکل غربت کا دور چل رہا ہے، یہ سب حالات ہیں جو انسان پر آتے ہیں۔ والانفس، تمہاری جانوں کے اندر حالات آئیں گے، کوئی بیماریاں ہیں، کوئی درد ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی الجھنیں ہیں، کوئی ٹینشن ہے، طرح طرح کے وہ تمہاری زندگیوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ آزمائش کے کون کون سے پرچے ہیں، آزمائش کی کون کون سی چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے، یہ مثال، اس کے علاوہ اور بھی بہت سا حال آ سکتا ہے۔ اور ثمرات، اور تمہاری اولاد کبھی کبھی لے لیں گے تم سے، تمہاری پیاری اولاد چھین لیں گے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد یہ ماں باپ کے دل کا پھل ہے، لیکن کبھی وہ لے لیں گے، پھر تمہیں آزمائیں گے، پھر تمہیں صبر کی ضرورت پڑے گی، پھر تمہیں اللہ سے مانگنا پڑے گا، پھر اپنے نفس کو جمانا پڑے گا، پھر اللہ کے فیصلے اور اللہ کی مرضی پر راضی ہونے کے لیے نفس کو سمجھانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اور کبھی کھیتی باڑی کے اندر اچانک کمی آ جائے گی، تیار کھیتی ہے لیکن اچانک ہوا چل گئی، تمہاری کھیتی جل کے خاک ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک بارش ہو گئی، تمہاری فصل بیکار ہو گئی۔ یہ سب جو ہے ثمرات کی کمی ہے، تو ثمرات میں کمی آ سکتی ہے۔ پھل جو ہیں اچانک موسم کے اعتبار سے کم ہو گئے، بھائی گزشتہ سال بہت بڑی فصل آئی تھی، یہ سال کم ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ سب میں کیا کرنا ہے؟ یہ سب حالات تو آئیں گے، جیسے تحویل قبلہ حال ہے، اس کے علاوہ عام حالات، تہذیب سکھا رہے نا، اخلاق کو مہذب کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اخلاق کو مہذب کرنے کا راستہ یہ ہے، تیسرے نمبر کی بات فرماتے ہیں صبر ہے۔ یہ تمام چیزوں میں ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا ہے، بے قراری کا اظہار نہیں کرنا ہے، زبان سے اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکالنا ہے، بے صبری نہیں، بے قراری نہیں، بے چینی نہیں۔ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات میں جو صبر کرے گا، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے گا، برداشت کر جائے گا، نبھا جائے گا، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہے کہ وہ ایسے حالات میں جمع رہا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی جملہ زبان پر نہیں لایا۔ ان لوگوں کو جب ایسی مصیبتیں اور حالات آتے ہیں، ایمان والوں کے لیے خاص ہے یہ، جب ان کو یہ حالات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی زبان پر شکوہ نہیں لاتے، بلکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آتی ہے، وہ بڑے سے بڑا حال آتا ہے تو یوں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ تعالی کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہماری چیزوں کے مالک ہیں، ہمارے جسم کے مالک ہیں، ہمارے مال کے مالک ہیں، ہماری اولاد کے مالک ہیں، ہماری روح کے مالک ہیں، ہماری جائیداد کے مالک ہیں۔ وہ چاہے تو جائیداد میں تصرف کریں، وہ چاہیں تو جائیداد لے لیں، وہ چاہیں تو دے دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ جب ہے ہی وہ مالک کو اپنی چیزوں میں تصرف کرنے کا پورا حق ہے، جو چاہے کرے، چاہے کم کرے، چاہے پورا کرے، چاہے سب دے دے، چاہے سب لے لے، ہے اس کا پورا حق ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مالک ہے، مال اس کا، ہم اس کے، ہماری جان اس کی، ہماری جائیداد اس کی، وہ اس میں جس طرح سے کرنا چاہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رہ کر کتنا رہیں گے مال کے بیچ میں، اور فرماتے ہیں کتنا رہیں گے اولاد کے بیچ میں، کتنا رہیں گے جائیداد کے بیچ میں، کتنا رہو گے مکانوں کے بیچ میں، یہ سب کو اچانک چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کر اسی پروردگار کی طرف ہم کو جانا ہے۔ اگر یہ مزاج بن گیا، زبان پر یہ جملے آ گئے تو تسلی ہو جائے گی۔ یہ تسلی کے کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے تسلی حاصل ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، صبر کا پیمانہ بھر جاتا ہے،
اور آدمی کو قلبی طور پر جو وحشت ہو رہی ہوتی ہے اس کے بجائے ایک صبر اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ایک گنا سکون حاصل ہوتا ہے، ایک گنا اطمینان اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر رحمتوں کی برکھا برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے، وہ اولئک هم المهتدون، اور یہ اصل میں ہدایت یاب لوگ ہیں، راہ یاب لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، کتاب اللہ کی تعلیمات پر اپنے آپ کو جماتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی اور عرفانی اور روحانی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شہرن آپا کی طبیعت علیل ہے، دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ اسماعیل بھائی حافظ صالح کی بیٹی زبیدہ بی بی، محمد سلیمان مامسا کی اہلیہ انتقال فرما گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ہمارے شاکر بھائی کے چچا اور ظہیر بھائی کے چچا جو ہیں وہ انتقال فرما گئے، اچھے خاصے تھے لیکن اچانک جو ہے طبیعت خراب ہوئی اور علیل ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ ہمارے سید یوسف صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ بہت علیل اور بیمار چل رہی ہیں، زیر علاج ہیں اسپتال میں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مکمل شفا نصیب فرمائے اور شفا کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ من مانی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، امن و امان والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ دلوں کی اصلاح فرما، قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے. ہمارے صادق بھائی بھی تشریف لائیں، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا اسماعیل واڑی رحمہ اللہ تعالی، تو وہ ان کی بھی توجہ رہے گی، وہ بھی ذکر میں شامل ہیں آج. اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا دوبارہ کی جائے گی. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ معمول کے مطابق جو ذکر ہے ہمارا وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب دور بس قدم آخر ورد زبان ہے میرے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین
وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 إلا الله 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 إلا الله
سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے، اور مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور تصور کرنے کا نام ہے۔ تصور یہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے، اور آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار یہ تصور رکھا جائے، دوسرا کوئی تصور آئے نکال کر پھینک دیں، یہی تصور جاری رہے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ پختہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے من لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، تو آیا بغیر طاعت پسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے، دل پہ نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے،
کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی. ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر، جسم پر، نقل و حرکت پر اختیار ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت ریاکار ہیں. اے اللہ ریاکار ہیں. اے اللہ خطا کار ہیں. اے اللہ گناہ گار ہیں. پھر بھی اللہ تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت کا شہدائی بنا دے. اے اللہ ذکر اللہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ذاکرانہ زندگی نصیب فرما. شاکرانہ زندگی نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اتباع نصیب فرما. اے الہ العالمین عشق رسول نصیب فرما. محبت رسول نصیب فرما. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما. اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے. اے اللہ قلوب کو شاکر بنا دے. اے اللہ اجسام کو تیرے احکام پر نادر بنا دے. اے اللہ 100% تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے. اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے. اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ معصیات والی زندگی سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. پوری عالم اسلام میں امن و امان کی فضا کو برقرار فرما. ہر جگہ فسادات کو ختم فرما. معصوموں کے قتل کو ختم فرما. ظالموں کے ظلم کو ختم فرما. مظلوموں کی نصرت فرما. اے اللہ مظلوموں کی مغروبوں کی مدد فرما. نصرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو مانگا ہے عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے نصیب فرما. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رکھ.
جب دنیا سے جانے کا وقت وہ حفاظت ایمانی نصیب فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔